ملکیت یا موت، ایک یہ نعرہ لگتا ہے کسانوں کی طرف سے اوکاڑا ملٹری فارمز کے اندر، جو انسان کو حیران کر دیتا ہے کہ اتنی ڈیسپریشن کیا کہ لوگ موت قبول کرنے کو تیار ہیں اگر ان کے حق جو بقول ان کے حق ہیں ان کو نہیں دیے جاتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ یہ اوکاڑا ملٹری فارمز کا انسیڈنٹ کئی دفعہ آپ نے اخباروں میں بھی سنا ہوگا، کئی دفعہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ اس میں مختلف ٹیررسٹ انوالوڈ ہیں، لوگ ظلم کر رہے ہیں، وہاں پہ اسٹیٹ کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے، لیکن اس کی ریالٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اور جب ہم ماضی میں جائیں گے تو بہت سارے محرکات ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں گے۔ ایسٹ پنجاب سے لوگوں کو برٹش سامراج مائیگریٹ کرواتی ہے اوکاڑا ڈسٹرکٹ کے اندر، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کنال پروجیکٹس بنا کے ایک جنگل والی زمین کو زرخیز کرنا ہوتا ہے۔ وہ ان سے وعدہ کرتی ہے کہ اگر آپ اس کنال بنانے کے پروسیس میں اور اس زمین کو زرخیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم آپ کو اس زمین کی ملکیت بھی دے دیں گے اور ایک سرٹن ٹیکس آپ کی لیوی کر دیں گے۔ لوگ اس امید کے ساتھ وہاں پہ مائیگریٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں پہ ایک بہت بڑا کنال نیٹ ورک بھی بنا لیتے ہیں، زمین کو آباد بھی کر لیتے ہیں، بلکہ وہ اتنی زرخیز ہو جاتی ہے کہ وہ پورے پنجاب کی انوی ہوتی ہے۔ سب سوچتے ہیں کہ یار واہ، یہ تو جگہ بہت کمال کی ہے۔ اب اس کے اندر جو زمین ہے جو برٹش سامراج نے پرومس کی تھی کہ وہ ان لوگوں کو دیں گے، وہ نہیں دے پاتے، اس میں ڈیلیز آ جاتے ہیں۔ آج کل کرتے کراتے پاکستان کی جو انیشل آرمی تھی، یعنی کہ جو برٹش آرمی اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اس لینڈ کو لیز کے اوپر لے لیتی ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی سے، جو اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی پری پارٹیشن۔ یہ لیز کا پروسیس چلتا رہتا ہے اپ ٹل 1942، اور اس کے بعد پھر وہ لیز رینیو نہیں ہوتا، لیکن فزیکل ملکیت یعنی کہ موقع کے اوپر حاکمیت برٹش آرمی کی ہی ہوتی ہے۔ 47 کے بعد یہ حاکمیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے پاکستان آرمی کو، کہ وہ فزیکلی رسپانسبل ہوتے ہیں فارمز کے لیے۔ اس کا کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا، کوئی نئی لیز اگریمنٹ نہیں ہوتی، بس ایک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور 47 سے لے کے سن 2000 تک یہی سلسلہ قائم رہتا ہے کہ وہاں پہ جو 1.5 لاکھ سے زیادہ مقامی لوگ 20 گاؤں میں اس 17,000 ایکڑ کے فارم لینڈ کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ وہاں پہ کام کرتے رہتے ہیں، اور ایک سسٹم کے تحت وہ پاک آرمی کو فصلوں کا پروڈیوس دیتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا جو سسٹم برٹش راج سے طے تھا کہ آدھی فصل ہماری آدھی آپ کی، اسی فارمولا کے تحت وہ وہاں آپریٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر آل آف اے سڈن اس سن 2000 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے جو اس وقت لیڈر تھے جنرل پرویز مشرف، جو ڈکٹیٹر تھے پاکستان کے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کارپوریٹائز کرنا ہے فارمز کو، یعنی کہ جو فارم کلچر ہے یا فارم چلانے کا کلچر ہے اس کو چینج کرنا ہے، اس کو کلاسیکل زمینداری سے باہر لے کے آنا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پراپر رینٹ اگریمنٹس بنائے جائیں۔ اب یہ جو ملٹری فارمز کی جگہ ہے جو اوکاڑا والی، یہ ٹیکنیکلی AWT کے اندر آتی ہے، جو آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے۔ وہ ان لوگ جو زمینوں پہ کام کریں ان کو ایک معاہدہ پیش کرتے ہیں کہ آپ رادر دین ہمیں آدھی فصل دینے کے ہمیں زمین کا کرایہ دے دیں، لیکن اسی کانٹریکٹ کے اندر کچھ ایسے شک ہوتے ہیں جس سے فارمرز کو بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ ایک شک یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی نکال سکتے ہیں وہاں سے اس زمین کے اوپر سے، یعنی کہ ایوکٹ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کی رینٹرز اگریمنٹ ہو رہی ہے تو جو بندہ اپنی جگہ رینٹ کے لیے دے رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایوکشن کا کلوز بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ رینٹ جو ہے اس کا ریٹ کیا ہوگا، کب ڈٹرمن ہوگا، کتنا انکریز ہوگا، یہ بھی ٹوٹل اختیار وہ خود اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ اور اس کے اندر کہیں بھی وہ مینشن نہیں کرتے اس پرومس کا، جس پرومس کے اوپر ایسٹ پنجاب سے لوگ اوکاڑا شفٹ کیے تھے کہ ہم آپ کو اس زمین کی ملکیت دے دیں گے۔ اب یہ اس کے خلاف کیا ہوتا ہے کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، DC آفس کے باہر اوکاڑا میں جا کے پرامن احتجاج ہوتا ہے۔ وہاں پہ پاکستان کا اسٹیٹ وہی کرتا ہے جو پاکستان کا اسٹیٹ مشہور ہے کرنے کے لیے، وہ سب سے پہلے ان لوگوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، سیدھی گولیاں چلاتا ہے، وہاں پہ کئی لوگ مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کو پکڑ کے وہ جیل میں کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ جیل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی بائی دا بک پیش نہیں آتی پولیس، بلکہ ان پہ ظلم و ستم کرتی ہے، ان کو مارتی ہے۔ رپورٹس یہ آتی ہیں ان کو ننگا کر کے ڈڈے مار کے بلیڈ کرایا جاتا ہے، اور پھر جو ایک میجر صاحب وہاں پہ سرو کر رہے تھے وہ ان کو باقاعدہ مکے مارتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مختلف آرٹیکل سے مل جاتی ہیں۔ جب یہ چیز انف نہیں ہوتی اور وہ لوگ رینٹ اگریمنٹس پہ سائن نہیں کرتے تو پھر پنجاب گورنمنٹ ایک اور کام کرتی ہے، پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ ایونچولی اس ایریا کا واٹر سپلائی کٹ آف کر دیتی ہے، میڈیسن کی سپلائی کٹ آف کر دیتی ہے، گروسری کی سپلائی کٹ آف کر دیتی ہے۔ اب یہ 20 ولیجز ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، تو آل آف اے سڈن وہ ان کو اٹھا کے اسٹون ایج میں واپس پھینک دیتی ہے۔ لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسان جو ہیں وہ اس کے اندر بھی کمزوری نہیں دکھاتے اور وہ یہ چیزیں بھی برداشت کرتے اور اپنا احتجاج جاری رکھتے ہیں۔ اب اس احتجاج کے دوران ایک فارمیشن ہوتی ہے ایک آرگنائزیشن کی جو انجمن مزارعین پنجاب ہوتی ہے، یعنی کہ ٹیننٹس ایسوسی ایشن آف پنجاب، اور آل آف اے سڈن اس کے نمبرز بلون کرنا شروع کرتے ہیں، فارمرز جوک تر جوک شامل ہوتے ہیں، اور اپنی پیک کے اوپر اس میں 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ لوگ ممبر بن جاتے ہیں۔
اس کے اندر سے جو ان کے لیڈران ہوتے ہیں ان کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کرتی ہے. اور وہ کیا کرتی ہے, وہی جو وہ آج کر رہی ہے کہ وہ ان کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹ کے مطابق کیسز بنانا شروع کرتی ہے. کبھی وہ ان کے لنکس نکالتی ہے را سے, کبھی وہ لنکس نکالتی ہے القاعدہ سے. وہ فرضی انکاؤنٹر کر کے جو ان کے پاس دہشت گرد پکڑے ہوتے ہیں ان کو موقع پہ مار کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کے لنکس جو ہیں وہ ان موومنٹ کے لیڈر سے بنتے ہیں. یہ سارے مقدمے جب ان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں میں پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو رینٹ اگریمنٹ ہم نے پیش کیا ہے وہ سائن کر دیں. لیکن اس سارے پریشر کے باوجود وہ لوگ وہ رینٹ اگریمنٹ سائن نہیں کرتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہیریڈیٹری رائٹ ہے اس زمین کے اوپر, کہ ہماری یہاں پہ 3 نسلیں کام کر چکی ہیں, ہمارا حق بنتا ہے اس زمین پہ, اور جو کانٹریکٹ آپ ہمیں پیش کر رہے ہیں یہ نہ صرف نقصان دہ ہماری روزگار تباہ کر دے گا بلکہ ہمیں اس زمین سے بھی فارغ کر دے گا. ایک کسان کے لیے اس کی زمین کتنی ضروری ہوتی ہے اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا ہمیں. آپ کے دادا نے ایک جگہ لی ہوتی ہے جو بنجر ہوتی ہے, اس جگہ کو وہ آباد کرتے ہیں, اس پہ محنت کرتے ہیں, سالوں سال لگا دیتے ہیں, گرمی سردی ہر چیز برداشت کرتے ہیں, کراپ کا زیادہ ہونا کم ہونا برداشت کرتے ہیں, زندگی کے مسائل برداشت کرتے ہیں. وہ زمین پھر آپ کے والد کو جاتی ہے, آپ کے والد صاحب اتنی ہی محنت اس زمین پہ کرتے ہیں اور فائنلی وہ زمین جو ہے وہ تھوڑی زرخیز ہونا شروع ہوتی ہے, تھوڑا پروڈیوس دینا شروع ہوتی ہے اور آپ کے بہتر دن آنا شروع ہوتے ہیں. پھر وہ زمین رافضر ہوتی ہے آپ کو اور آپ پھر اس پہ محنت جاری کر دیتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ تیسری نسل وہاں محنت کر رہی ہے اور فائنلی اس جگہ کی 70 80 100 سال کی محنت کا رزلٹ مل رہا ہے, تو کوئی آپ کو آئے کہ یہاں سے فارغ ہو جاؤ یا ایسا کانٹریکٹ سائن کر لو جہاں سے ہم تمہیں کبھی بھی یہاں سے نکال سکتے ہیں, اور اس کے اوپر ایسا بھتہ پے کرو کہ تم بانڈیڈ لیبر کی کلاس میں آ جاؤ. جو ہمارا رینٹ کا سسٹم ہے زمینوں کا وہ آلریڈی اتنا پرابلمٹک ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے لاکھوں لوگوں کو بانڈیڈ لیبر میں پھنسایا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میرا 1 ایکڑ ہے, میں تمہیں 2 لاکھ کرائے کے اوپر دے دیتا ہوں, مجھے نہیں فرق پڑتا کہ اس کی فصل کتنی نکلتی ہے کتنی نہیں نکلتی, تم نے مجھے ہر سال 2 لاکھ روپیہ کرایہ دینا ہے. کسان خوشی خوشی 2 لاکھ کرایہ دے دیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو یہاں پہ 4 لاکھ 5 لاکھ کی پیداوار ہوگی, 2 لاکھ دے کے 1 لاکھ روپیہ مجھے بھی بچ جائے گا. لیکن دوستو ایسا ہوتا نہیں ہے. اکثر اوقات کسی قحط کی وجہ سے, کسی موسمی خرابی کی وجہ سے یا آگ لگنے کی وجہ سے کراپس کو کافی ڈیمیج ہوتا ہے, تو یہاں پہ یہ لوگ قرضے میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اس قرضے کا سائیکل کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. زمیندار قرضہ نہیں واتا واپس, وہ بلکہ ان کو اور قرضہ دیتا ہے کہ جو تمہارا مشکل وقت ہے اسے گزار لو. آہستہ آہستہ ان کو وہاں پہ مجبور کرتا ہے فری میں کام کرنے کے لیے, اور اس طرح ایک انیشل کانسیپٹ آف رایا اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ایک میری رایا ہے جو لوگ میرے لیے فری میں میری زمین پہ رہتے ہیں, میرے لیے کام کرتے ہیں, اور میرا جو دل چاہتا ہے میں انہیں دے دیتا ہوں. اب وہ ٹوٹل جو ان کا زمیندار یا جاگیردار ہوتا ہے اس کی رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اگر وہ نرم دل کا آدمی ہے تو ان سے بہتر سلوک کر لے گا, اگر وہ سخت دل کا آدمی ہے تو وہ ان کے ساتھ بربریت کرے گا. اور یہاں پہ قانون نافذ کرنے والی باڈی کرتی کچھ نہیں ہے. اس لیے ہم انٹیریئر سندھ میں, بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ظلم و ستم بڑے بڑے جاگیردار اور زمیندار کرتے ہیں, رول آف لا وہاں ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن سرکار نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکاڑا ملٹری فارمز والوں کے اوپر ہم نے سارا قانون نافذ کرنا ہے, اس لیے ان کو مختلف ایکٹس کے اندر اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن یہ لوگ محنت کرتے ہیں, یہ لوگ پرسسٹ کرتے ہیں اور یہ کیسز کے آگے گرتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے فائنلی ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے ایکٹ کرنے کے لیے پاکستان کا, کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. ان کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں ذرا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن یہ فائنڈ کرتا ہے کہ لوگوں کو اسٹیٹ ٹیرر کے ذریعے فورس کیا جا رہا ہے کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے, جو نہ تو صرف انلیگل ہے بلکہ ہائیلی امورل ہے. جو جرنلسٹ اس کیس کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی قید کیا جا رہا ہے, بلکہ ایک جرنلسٹ کو 2 سال باقاعدہ قید میں رکھا گیا تھا اور اس کے والد سے بھی ٹارچر کیا گیا تھا. اس ٹارچر کے رزلٹ میں اس کے والد صاحب کی ٹانگ ایمپیوٹیٹ ہونی پڑی تھی. وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اس موومنٹ کے, ان کے اوپر بدترین ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کی باڈی پہ سگریٹ کے بٹس بجھائے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کوئٹ نہیں کر پا رہے. اور وہ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے سہراتا ہے ان لوگوں کی ابیلٹی اتنا پریشر وتھ اسٹینڈ کرنے کے لیے. شاید ہیومن رائٹس کمیشن کو انڈرسٹینڈ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی ساری زندگی, ان کی ساری ہسٹری اس زمین سے جڑی ہوئی ہے, لہٰذا ان کو اس سے جدا کرنا ان کے لیے موت کے قریب ہے, اس لیے ان کو موت اور بربریت قبول ہے. پھر اوور اے پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو سرکار نے جھوٹے مقدمات بنائے تھے ان لوگوں کے خلاف, وہ ایک کے بعد ایک در ہوتے جاتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے جس کو ٹیررسٹ شو کیا تھا وہ پروف کرتا ہے میں ٹیررسٹ نہیں ہوں, جس کو القاعدہ کا ایجنٹ شو کیا تھا وہ پروف کرتا ہے میں القاعدہ کا ایجنٹ نہیں ہوں, جس کو را کا ایجنٹ شو کیا تھا وہ پروف کرتا ہے میں را کا ایجنٹ نہیں ہوں. یعنی کہ ایونچولی جسٹس ہو جاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ایک ان ایزی سی اگریمنٹ ہوتی ہے بٹوین ملٹری فارمز اور یہ لوگ. وہ اگریمنٹ یہ ہوتی ہے کہ 2000 سے لے کے 2019 تک کا جتنا ہمارا حصہ بنتا ہے فصل کا ہم وہ معاف کر دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ معاف کیوں کرتے ہیں, آپ اس زمین کی ملکیت کی ہم سے بات کریں. لیکن پھر آہستہ آہستہ اس پوری کانورسیشن کو دبا دیا جاتا ہے, خاموشی اختیار کر دی جاتی ہے.
جب اس ہیومن رائٹس کمیشن نے پوچھا پنجاب گورنمنٹ سے کہ یہ ٹیکنیکلی زمین تو آپ کی ہے قانون کے مطابق، تو کیا آپ کا کوئی معاہدہ ہے ملٹری کے ساتھ؟ تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ہمارا معاہدہ ہے. جب اس معاہدے کو دکھانے کی بات ہوتی ہے تو وہ معاہدہ 2019 سے پہلے نہیں ملتا. یعنی کہ 1947 سے لے کے 2019 تک ٹیکنیکلی انلیگل قبضہ ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ کی زمین پہ پاکستان آرمی کا. اور یہ انلیگل زمین قبضے کا ایشو بنتا ہی تب ہے جب 2000 میں پاکستان آرمی خود ایک پنگا لیتی ہے اور کانٹریکٹس وہاں کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب دوستو آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ کارپوریٹ ایگریکلچر کا کام ہو رہا ہے، جو بہاولپور کے اندر 6 لاکھ ایکڑ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی اور پورے ملک میں کئی لاکھوں ایکڑ کی بھی ہونی ہے، اور یہ سارا کا سارا زیر صدارت پاکستان آرمی ہو رہا ہے. سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ جو زمین ہوتی ہے اس پہ حق کس کا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ پنجاب کے اندر جو زمین ایگزسٹ کرتی ہے، جو پنجاب گورنمنٹ کی ملکیت ہے، جو مزارع وہاں کام کر رہے ہیں، کیا ان کا حق اس پہ بنتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک فلسافیکل سوال ہے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو مختلف انداز میں آنسر کیا. جب مہاجرین کی بات ہوتی ہے جو موو ہوئے تھے کراچی اور شہروں میں، تو ان کے لیے ایک نیچرلائزیشن پروسیس کریٹ کیا گیا تھا کہ جو زمینوں پہ انہوں نے گھر بنا لیے تھے آہستہ آہستہ کر کے ان کو لیگل ٹرمز میں ان کے نام کر دیا گیا تھا. یعنی کہ ہم نے پرنسپل اسٹیبلش کر لیا کہ کوئی بندہ پری پارٹیشن پوسٹ پارٹیشن کہیں پہ رہ رہا ہے تو وہ اس کے نام چیز ہو جائے گی. اسی طرح جب ہم ملٹری فارمز کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ پری پارٹیشن وہاں پہ کام کر رہے ہیں ود ایکسپریس پرومس فرام برٹش گورنمنٹ کہ یہ زمین کو الاٹ ہو جائے گی. یہاں پہ پھر ایک نئی قسم کی بحث چھڑ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ کے کیے ہوئے فیصلے پاکستان گورنمنٹ کیوں مانگے جا رہے ہیں؟ ہم خود مختار ہیں. برٹش تو ظالم تھے، انہوں نے پٹھے سیدھے قانون بتائے تھے. لیکن یہاں پہ ایک کانٹرڈکشن آ جاتی ہے دوستو. سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو لینڈز برٹش نے نوابی تھی مختلف نوابس کو، جاگیردار کو ان کی غلامی کرنے کے لیے، کیا وہ زمینیں بھی واپس ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس فلسفے کے تحت ایک بربریت کی تھی برٹش راج نے جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ایکس وائی یا زی کو ہم نے یہ 10,000 20,000 ایکڑ الاٹ کر دینی ہے. ظاہر ہے وہ پہلے کسی کی تھی تو وہاں سے چھین کے ان کو الاٹ ہوئی. تو کیا ہم ہسٹری میں اتنا پیچھے جائیں گے، یہ ڈی الاٹمنٹ کروائیں گے ان جاگیرداروں سے؟ واللہ عالم. لیکن بہت پرابلی نہیں ہوگا یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ برٹش سامراج کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر ان کا قانون لائک سیکشن 144 کیوں استعمال کرتے ہیں؟ 295A(b) جو برٹش سامراج نے بنایا تھا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیوں ابھی تک آپ کئی قانون، جس طرح قاضی فائزی صاحب نے ججمنٹ دینی تھی بلاسفیمی کی ریسنٹ کیس پہ، تو انہوں نے پری پارٹیشن ایک قانون استعمال کیا تھا کہ اس کی سزا کی ٹرم تھوڑی تھی. تو آپ اس طرح سلیکٹیو جسٹس نہیں کر سکتے، آپ کو یونیفارم پینل کوڈ بنانا ہوتا ہے. اور یونیفارم پینل کوڈ آف پاکستان اگر بن بھی جاتا ہے تو پھر اس کو یونیفارملی اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے. ہاؤیور پاکستان کے اندر ایسے ہو نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم بار بار پرسسٹ کرتا ہے. اب اس پرٹیکولر کیس کے اندر یہاں پہ غریب زمیندار یا غریب فارمر جو ورسز پورا کا پورا اسٹیٹ مشینری اور ایپریٹس تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پرسسٹنس کے بعد وہ یہ جنگ جیت گئے. لیکن آج ہم جس دورائے پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے نزدیک وہ کاڑا کے جو پنجابی فارمرز تھے وہ بھی ٹیررسٹ تھے، جو پختون نیشنلسٹ اٹھتے ہیں KPK میں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں، جو مارنگ بلوچ موومنٹ لیڈ کرتے ہیں بلوچستان میں وہ بھی ٹیررسٹ ہے، جو مہاجرین کراچی میں ہیں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں. اگر یہ سارے ٹیررسٹ ہیں تو پھر ٹیررسٹ کون نہیں ہے؟ ہمارے اسٹیٹ نے 47 سے لے کے آج تک جس بندے نے بھی کوئی آلٹرنیٹ آئیڈیا دیا اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، چاہے وہ باچا خان صاحب خود ہوں، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو ہمارے ملک کے اندر، چاہے وہ شیخ مجیب الرحمان ہو، جو صرف رول آف لاء کی بات کرے اور لوگوں کے مینڈیٹ کی بات کرے تو اس کو ہم ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس کیس پہ کوئی رپورٹنگ کرے تو اس کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس کیس پہ کوئی جج فیصلہ دے دے تو ہم کہتے ہیں یہ جج ہی غدار ہے، یہ نااہل ہے، یہ تو کمپرومائز جج ہے. بھائی سب تو ٹیررسٹ نہیں ہو سکتے، اور خدا نہ خواستہ اس ملک میں ہر ایک کوئی ٹیررسٹ ہے تو پھر جو بندہ ٹیررسٹ لیبل کر رہا ہے در حقیقت وہ ٹیررزم کر رہا ہے. کیونکہ سارے لوگ بیک وقت ایک اصول پہ غلط نہیں ہوتے. وہ اصول کیا ہے کہ جو لوگوں کا حق ہے ان کو دیا جائے، جو قانون ہے وہ ٹو دی لیٹر آف دا لاء، ٹو دا اسپرٹ آف دی لاء فالو کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بہت دقت تکلیف آ رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر ہم مختلف لوگوں کو سہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ بندہ بہت اچھا ہے. آج کل ایک پرٹیکولر جماعت کہتے ہیں قاضی فائزی صاحب جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جتنے چیف جسٹس رہ چکے ہیں انہوں نے سلیکٹیو جسٹس کی ہے. انہوں نے چنا کہ یار ہمیں یہ بندہ پسند ہے، یہ جماعت پسند ہے، ہم اس کے فیور میں ڈیسیجن دے دیں گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ وسیم اکرم کا جو کیس تھا، اگر آپ اس کی ہیئرنگ پڑھیں تو اس میں جسٹس نے انفیئرلی وسیم اکرم کے ساتھ سائڈ کیا تھا، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ کیونکہ مجھے وسیم اکرم پسند ہے تو میں اس پہ ایک لینیئرڈ سینٹنس لینے لگا ہوں. یہ قانون نہیں ہو سکتا کہ ایک جج کے پاس اتنی انٹرپریٹیو پاور ہے کہ اپنی مرضی سے ہر چیز کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے چیف جسٹس کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھا، اس سے پچھلے کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھا. قانون تو یونیفارم ہونا چاہیے، اس کی اپلیکیشن بھی یونیفارم ہونی چاہیے، لیکن اکراس چیف جسٹس ہمیں یہ فرق نظر آتا ہے.
اسی لیے ہمیں ہمارا احتساب 47 سے شروع کرنا پڑے گا. اور ریسنٹلی ایمل ولی خان صاحب نے ایک بہت بڑی تقریر کی جس کو فیصل واڈا صاحب نے پہلے سینٹ میں ایک تقریر کی جس کے جواب میں ایول ولی خان صاحب نے تقریر کی, جہاں پہ انہوں نے باربرا میسیکر کا ذکر کیا, جہاں پہ پہلے اسٹیٹ نے پٹھانوں کو مار کے پھر ان کی میتیں نہیں اٹھنی دی جب تک کہ انہوں نے گولیوں کے پیسے واپس نہیں, کیونکہ اسٹیٹ کا خرچہ ہوا تھا ان گولیوں کے اندر. جی یہ برٹش سامراج کے دوران نہیں ہوا تھا, یہ آزاد پاکستان پوسٹ 47 ہوا تھا. تو 47 سے لے کے آج تک ہر چیز کا ایک فیئر احتساب ہونا چاہیے, سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل فری اینڈ فیئر نہیں تھا, کیونکہ وہ شاید سپورٹیو ہے ایک پرٹیکولر جماعت کے نیریٹو کو اس وقت شو کرنے کے لیے کہ ان کا کتنا ظلم و ستم ہوا ہے. ایون ہم اس حد تک کہیں گے کہ اس وقت اگر کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ عمران خان کو مل رہی ہے تو بھائی نہیں ملنی چاہیے. انڈر دا گورنمنٹ, انڈر دا قانون ہر کوئی سیم ٹریٹ ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا. اس لیے ان فارمرس کے لیے اتنی آواز نہیں اٹھائی جا رہی تھی, بلکہ انفیکٹ جو ان کے لیے سب سے بڑی آواز اٹھاتی تھی آسمہ جہانگیر صاحبہ, وہ تو فوت ہو چکی ہیں, اس لیے یہ فارمرز اس وقت لاوارث پھر رہے ہیں. لیکن یہ کہانی گھر گھر کی ہے جو ان فارمرز کی ہے. کہیں بھی آپ ظلم و ستم دیکھتے ہیں فارمرز کے ساتھ تو ان کی آواز بننے والا کوئی نہیں ہوتا. اس وقت گندم کا کرائسس ہے, فارمر تباہ ہو گیا, ان کی آواز کوئی بننے کو تیار ہی نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ اپنی مستی میں مگن ہے, وہ ویڈیو شوٹ اور فوٹو آپس کرانے سے ان کو فرصت نہیں ملتی, اور باقی جماعتیں اس کو ایز اے سیاسی پلوئے استعمال کر رہی ہیں. اس کے ساتھ کیری فارورڈ نہیں ہوگا. ہمیں یہ اکاڑا ملٹری فارمز بھی دیکھنے کو آیا, کیونکہ 2000 میں تو چلو آمریت تھی, لیکن 2008 کے بعد تو جمہوریت ہے. پی ایم ایل این نے ان سے جھوٹے وعدے کیے, جب اقتدار میں آ کے انہوں نے پوری نہیں کیے. پی 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 نے سیم کیا, اور پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا. ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان سے جھوٹے معاہدے کر دیے جاتے تھے ان 20 گاؤں کے لوگوں کو, لیکن ایکچولی ان کے لیے کچھ کیا نہیں جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. ہماری سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی صرف کن پتلی بن جاتی ہیں, ان کے پپٹس بن جاتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں. جس طرح اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ اس طرح آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں. اور اس پرٹیکولر کیس میں یہ چیز یونیفارملی ثابت ہوتی ہے کہ 3 جمہوری گورنمنٹس آئیں, کسی ایک نے بھی اس اوکاڑا ایشو کی بات نہیں کی, کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی کہ وہ لوگ تھے کون جنہوں نے ٹارچر کیا ان انسیڈنٹ سویلینس کو, جنہوں نے مرڈر کیا ان انسیڈنٹ سویلینس کا. پاکستان کی ہسٹری کے اندر چاہے وہ محسن داوڑ ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے وہ یہ فارمرز ہوں, جب ایک مخصوص ادارہ کوئی ڈیمیج کاز کرتا ہے تو اس کے خلاف مقدمات نہیں چلائے جاتے. ابھی اس وقت ایک جج تنہا یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں سیکٹر کمانڈر کو بھی بلا لوں گا, لیکن ہم سب کو پتہ ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ ہماری 77 سال کی ایکچوئل ہسٹری ہے, اور ہم اس ہسٹری سے چھپ نہیں سکتے. جتنی دیر ہم اس ہسٹری سے چھپیں گے ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. اس لیے اس چینل کے مدھم سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی پرسنالٹی کے شکار نہ ہوں, آپ رول آف لاء کے شکار ہوں, آپ جمہوریت کے شکار ہوں, آپ شدائی ہوں ڈیموکریسی کے, رول آف لاء کے, پاکستان کے قانون کے. کیونکہ جب آپ ان چیزوں کے شدائی ہوں گے تب انصاف اور عدل ہوئے گا, تب جا کے یہ ملک ایک سیدھے صراط مستقیم پہ چلنا شروع کرے گا. اس وقت ہم جتنا بھی غور و فکر کریں تو کرنٹ سچویشن میں تو ہمیں ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ ماضی سے اور آج کو دیکھ کے ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ جس بندے نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کے اقتدار میں آیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اتارا ہی ہے. جب تک لوگ عوام کی مدد نہیں لیں گے اور عوام قانون کی مدد نہیں لے گی تب تک ملک میں اصلی چینج نہیں آتا. اس لیے حقیقی آزادی کے لیے, حقیقی چینج کے لیے قانون کو پڑھیں, سمجھیں, اور جو یہ سوشل موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں لوگوں کی اس میں شامل ہوں, تاکہ حکومت کو پتہ ہو کہ یہ لوگ جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یہ اقتدار کے لیے بھوکے نہیں ہیں. ان کو ایم این اے ایم پی کی سیٹیں نہیں چاہیے, ان کو ان کے حق چاہیے, ان کے رائٹس چاہیے. یہاں پہ باچا خان صاحب کی میں مثال دینا چاہوں گا کہ پوسٹ بابرا میسیکر جب سرکار نے پیسے مانگے تو انہوں نے ذاتی زمین بیچ کے سرکار کو پیسے دیے اور لوگوں سے کہا اپنی میت اٹھاؤ. انہوں نے اقتدار کی بھوک میں نہیں کیا, کیونکہ ان کو کئی وزارتیں اور منسٹریاں اس کے بعد آفر ہوتی رہی ان کی زندگی میں, انہوں نے ریفیوز کیا. وہ اصول پہ کھڑے ہوئے تھے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, اصول پہ ان کے فلسفے سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے اصولی آدمی تھے. آج ہمارے پاس جو اصول والے لوگ ہیں, جو اصولوں پہ قائم ہیں, ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کے تھرو ملک میں چینج لانا چاہیے, نہ کہ وہ لوگ جو کنٹینیوسلی یو ٹرن لیتے ہوں, جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اتریں اور بیٹھ جائیں, کبھی کہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے, کبھی کہیں یہ اسٹیبلشمنٹ بری ہے. اصول یہ ہے کہ جمہوریت ریپرزنٹیشن آف پیپل ہے, ان کا ول ہے. اس اصول کے خلاف جو بھی جائے گا ہم اس کے خلاف ہیں. اس نعرے کے ساتھ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ناظرین, آپ کا ابھی تک کے تعاون کا بہت شکریہ. آپ نے الحمدللہ ہمیں بھرپور سبسکرپشنز دی ہیں. ہمارا ایون کلپس کا چینل اب 1,00,000 پار کر چکا ہے, اور اب ہم ٹیم کو مزید انکریز کریں تاکہ ہم ریسرچ زیادہ کر سکیں اور چیزیں زیادہ انفارمیٹیو کر سکیں. یہاں پہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جو ہماری 1,000 روپیز منتھلی سبسکرپشن تھی اس کو اب ہم چینج کر رہے ہیں 3,000 روپیز کو جون سے, یعنی کہ مئی کے مہینے میں جو دوست 1,000 کی سبسکرپشن پر منتھ لیں گے تو پورا 2024 ان کی 1,000 پر منتھ ہی رینیول لے گی. لیکن جو دوست جون کے بعد اس سفر میں
हमारे साथ शामिल होंगे तो उनकी पर मंथ 3000 होगी। तो जितने लोग हमारे लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं काइंडली इसी महीने सब्सक्राइब करें ताकि जो प्राइस इंक्रीमेंट हो रहा है वो उनको ना लगे। जो हम ये प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं वो इसलिए कि हम ऑलरेडी 4 जूम सेशंस ऑफर करते हैं प्राइवेटली, जो लोग 1000 रुपया देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि साथ हम एक्सक्लूसिव कंटेंट उनके लिए बनाएं और प्रोड्यूस करके दें ताकि वो उससे फायदा हासिल कर सकें। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री पे और करंट पॉलिसी से बेस्ड हो। अब इसके लिए हमें रिसर्चर्स चाहिए जो इन डेप्थ काम करें ताकि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट उनके लिए तैयार हो। ये एक्सक्लूसिव एक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो इस सब्सक्रिप्शन का हिस्सा होते हैं। तो प्लीज काइंडली जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी ख्वाहिश हो कि आप 1000 रुपये वाले ब्रैकेट में ही आ जाएं ताकि आपको अगले महीने 3000 लागू ना हो।